اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو متی 10 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو انہوں نے جب بھیجا، ان 12 کو لکھا ہے اس کی 5ویں آیت میں، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، کیا حکم دیا ان کو؟ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروؤں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ خاص طور پر تاکید دی کہ جب وہ منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس چیز کی انہیں منادی کرنی ہے؟ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا؟ وہاں کے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دینا، ان کو اچھا کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس بادشاہی کے اس حصے کو، اس پیغام کو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اب اس بادشاہی کی خوشخبری کو پھیلاؤ۔ اب لوگوں سے یہ کہو کہ اب خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، اب بیماریاں نہیں رہیں گی، اب گناہ نہیں رہے گا، اب موت نہیں ہوگی، اور خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اور اس طرح سے لوکا کی انجیل اس کے 10 باب میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ لوکا 10 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جگہ شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کو بھیجا تو ان کو کیا انہوں نے پیغام دیا کہ کیا کہنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا۔ اب انہوں نے 70 آدمیوں کو بھیجا ہے۔ 70 آدمی جو ہیں اب گئے ہیں اور ان کو انہوں نے پیغام دیا ہے، اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں، مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پیغام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور انہیں اس بات کی خوشخبری دو کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے، اور اگر وہ تمہارے پیغام کو نہ سنے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی پاؤں کی گرد کو وہاں پہ جھاڑ دینا، لیکن ان کو ایک بات کیا کہانی ہے تم نے، اور وہ کیا کہنی ہے کہ خدا کی بادشاہی، جان لو کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے۔ یعنی اب اگر آپ قبول یا کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے۔ اب یہ بادشاہی جو ہے، یہ ابلیس کی بادشاہی کے خلاف خداوند یسوع مسیح نے بادشاہی جو ہے یہ قائم کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا، اور پھر اس بات کی بادشاہی کی منادی کی خوشخبری جو ہے یہ پھیلانے کا کام نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا بلکہ پوری دنیا کے ایمانداروں کے پاس یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بادشاہی کو پھیلائیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ اعمال کی کتاب اور اس کا آخری باب ہے، اعمال 28 باب اور اس کی 30 اور 31 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے 30 آیت میں، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ پولس رسول جو 2 سال ایک جگہ پر رہ کر کیا کرتا رہا ہے؟ بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا۔ اتنا امپورٹنٹ پیغام تھا کہ وہ 2 سال تک خدا کی بادشاہی کی منادی جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اور پھر اعمال 19 باب میں اگر ہم دیکھیں، اعمال 19 باب
اور اس کی 8ویں آیت جی، اعمال 19 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا جی؟ ایک جگہ پہ 3 مہینے تک خدا کی بادشاہی کے بارے میں وہ بحث کرتا رہا ہے، لوگوں کو قائل کرتا رہا کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ اب میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اگر خدا کی بادشاہی کی تمثیلیں ہم سنیں اور خدا کی بادشاہی کی ہم باتیں سنیں تو اس سے کوئی بھی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں پرسنلی خود سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کرنا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ یہ ایک پریکٹیکل عمل ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا ہے، اسے اپنا نجات دہندہ ہم نے بنانا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، اور پھر جیسے ہی ہم اس بات پر ایمان لے کر رکھتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اب اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہمارا خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کی ایک بادشاہی ہے، تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں جب ہوتے ہیں تو ہم کس بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی بادشاہی میں ہم اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں بادشاہی خاندان سے ہیں، اسی لیے وہ شاہی کائنوں کا فرقہ کہلاتے ہیں، کیونکہ اب ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے متی 5 باب میں خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر بتائی ہے۔ متی 5 باب اور اس کی 10ویں آیت، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہم خدا کی راست بازی کو ڈھونڈیں، ہم خدا کی راست بازی کو ڈھونڈیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں خدا کی راست بازی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں چاہوں کو تھوڑا سا پر آگے جاتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں متی 6 باب اور اس کی 33 آیت۔ متی 6 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ایک شخص جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک شخص جو کہ کسی کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اگر وہ شخص کو بادشاہ جو ہے وہ کہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں، میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں، اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے محل میں لے آئے اور وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے اس کا بیٹا بن کر، تو اس کو کسی چیز کی کمی آ سکتی ہے؟ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈو تو پھر باقی چیزیں تم کو خود بخود، کیونکہ بادشاہ کے پاس آپ آ گئے، بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں بن گئے تو پھر ہر چیز اس کی ہے۔ اور ہم سب سے پہلے اگر ہم خدا کی راست بازی کو ہی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم خدا کے حضور میں راست باز بننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اس گناہ کی عدالت سے بچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر خدا کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے سب سے پہلے خدا نے خود سے یہ قدم اٹھایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر جائے، اور اب اس کے وسیلے سے خدا ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے اور اپنی بادشاہی میں ہمیں داخل کرتا ہے۔ اب جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں، اب ہم بھی اس کے ساتھ